الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير۔ سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 61۔ یہود جب موسیٰ علیہ السلام کی کوششوں سے اور دعاؤں کی نتیجے میں فرعون کی ذلت آمیز غلامی سے نکلے اور ایک چٹیل میدان صحرا میں بغیر کسی چھت کے زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آبر اور بادلوں کا سایہ کر دیا، دھوپ سے بچا لیا، اور کھانے پینے کے لیے من و سلوا جیسے اعلیٰ خوراک ان کو بغیر کسی کوشش اور محنت کے ملتا رہا۔ اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو بھی بہت بڑا درس عبرت ہے کہ یہود نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ غلامی کی زندگی کے اندر حلوہ اور مرغیاں اور مچھلیاں کھانے سے آزادی کی زندگی میں دال ساگ کھانا بہت بہتر ہے، بلکہ مسلمان یا مومن یا غیور آدمی غلامی کے محلات سے آزادی کے خیمے اور چٹیل میدان کو جنت سمجھتا ہے، مگر یہود اتنے بدسلوک اور اتنے بے وقوف تھے کہ ان کو جب یہاں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی اور پھر آزادی کے اندر چھت کی جگہ بادلوں کا سایہ دیا اور آزادی ہی کے اندر ان کو من اور سلوا جیسے خوراک ملتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک نڈر لیڈر قائد اور پیغمبر ان کو نصیب ہوا، جن کی دعاؤں سے اور جن کی اللہ کے مانگنے کی نتیجے میں ان کو 12 چشمے پھوٹ پڑے، مگر ان کو نہ آزادی سوجی، نہ آزادی پر انہوں نے شکر کیا، نہ آزادی کی یہ نعمتیں ان کو اچھی لگی، بلکہ یہ رونے لگے کہ وہاں کی مچھلیاں، وہاں جو ہم دال ساگ کھاتے تھے، وہاں جو لہسن اور پیاز تھا، فرعون کے باغات سے جو ہم لاتے تھے، وہ کتنا مزیدار تھا یار، وہ کیسے لذیذ کھانے تھے۔ ان بے غیرتوں نے آزادی کی پرواہ نہیں کی اور اس غلامی کو یاد کرتے رہے، تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو درخواست دی کہ اپنے رب سے مانگو ہمارے لیے، وہ غلامی کے زمانے میں جو ہم دال ساگ پیاز کھاتے تھے، یار یہ گوشت روزانہ کون کھا سکتا ہے، یہ من اور سلوا روزانہ کون کھا سکتا ہے، جس طرح کہ آج کل کا بے غیرت مسلمان بھی، یہ اسرائیلی بھی یہی کہتے ہیں کہ گوشت بھی اگر روزانہ کھائے تو آدمی اس سے تھک جاتا ہے، تو انہوں نے بھی یہی واویلا کیا
وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم لوگوں نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک قسم کے خوراک پر، یہ ایک قسم کا خوراک ہے، یہ ہمیں نہیں چاہیے، فادع لنا، پس دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ نکالے ہمارے لیے، مما، ان چیزوں سے، تنبت الارض، جس کو اگاتی ہے زمین، جو چیزیں زمین اگاتی ہے ہمیں وہ چیزیں چاہیے، وہ کیا ہے؟ من بقلہا، زمین کی سبزیاں، بقل تمام سبزیوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، من بقلہا، زمین کی سبزیوں میں سے، وقصائہا، اور زمین کی ککڑیوں میں سے یا بدرنگ، وفومہا، اور زمین کے لہسن سے، وعدسہا، اور مسور کی دال سے، وبصلہا، اور پیاز سے، ہمیں یہ چیزیں چاہیے، یہ بٹیریں، یہ من و سلوا، یہ ہمیں وہ غلامی والی جو دال ساگ اور پیاز جو ہم کھاتے تھے نا، وہ ہمیں یاد آتا ہے، ہمیں وہ چیزیں چاہیے۔ ان ظالموں نے یہ نہیں سوچا کہ آزادی کے زمانے میں سوکھا کھانا بھی بہتر ہوتا ہے، غلامی کے پلاؤں سے آزادی کا دال اور ساگ بھی بہتر ہوتا ہے۔ آج کل کے مسلمان آپ نہیں دیکھتے، آج کل مسلمان غلامی کے بدلے میں وسائل اور اعلیٰ قسم کے کھانے اور پینے وغیرہ کی چیزوں کو اس لیے یہ لوگ مانگتے ہیں کہ یہ اس پر غلامی قبول کرتے ہیں، ان کو اپنے آسائش کے لیے، ان کو اپنے مزوں کے لیے، ان کو جہازوں میں گھومنے کے لیے غلامی قبول ہے، مگر یہ اپنے وسائل کو اور اپنے سہولیات کو ترک نہیں کر سکتے۔ ہمارے مسلمانوں کے حکمرانوں نے جو یہود اور نصارہ کی غلامی قبول کی ہے، جس طرح کی یہودیوں نے فرعون کی غلامی صرف پیاز اور سبزیوں اور دال اور پیاز کے لیے قبول کی تھی، اور ان کو آزادی کے وقت میں بھی غلامی کے خواب نظر آتے تھے، ٹھیک اسی طرح آج کل جتنے مسلمان ممالک ہے، خصوصاً ہمارا پاکستان، یہ امریکہ کی غلامی کیوں کرتا ہے؟ یہ برطانیہ کی غلامی کیوں کرتا ہے؟ یہ اس لیے کرتا ہے کہ اگر ہم باہر ملکوں سے تعلقات توڑ دیں تو یہ اچھی گاڑیاں کہاں ملیں گی؟ اگر ہم باہر ملکوں سے تعلقات چھوڑ دیں تو ہمیں اچھے اچھے جہاز کیسے ملیں گے؟ جب ہم باہر ملکوں سے تعلقات توڑ دیں گے تو ہم برطانیہ اور امریکہ اور انگلینڈ اور فلان جیسے یہ خوبصورت یورپ کے علاقوں میں چکریں ہمیں کیسی نصیب ہوں گی؟ وہاں کے حسین لڑکیوں کے ساتھ سونا اور لیٹنا ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ وہاں کے پیور شراب ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ وہاں سے جو مختلف قسم کی چیزیں، یہ مختلف قسم کے فریج، یہ ہائر، یہ ایئر کنڈیشنز، یہ قسم کے پراڈو جیپ، یہ قسم کے اعلیٰ قسم کی گاڑیاں، یہ ویئرز، پتہ نہیں رینج راور، پتہ نہیں کیسے کیسے نام ہے جو ہمیں نام تک نہیں آتے، یہ ان وسائل اور سہولیات کے لیے غلامی کو ترجیح دی ہوئے ہیں۔ یہ جو باہر ملکوں کے ساتھ تجارت نہیں توڑ سکتے، یہ جو باہر ملکوں کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتے، یہ ان کے ساتھ جو بائیکاٹ نہیں کر سکتے،
یہ صرف غلامی کو ان لوگوں نے اس لیے قبول کیا ہے کہ اس غلامی کے بدلے میں یہ لوگ سہولیات لیتے ہیں، یہ مزے اڑاتے ہیں۔ ہندوستان جب پاکستان سے الگ ہوا تو ہندوستان نے یہ آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم کسی باہر ملک سے کوئی چیز نہیں خریدیں گے، کوئی گاڑی باہر کے ملک سے نہیں لایا جائے گا، کوئی قسم کی چیز سہولت باہر ملک سے ہم نہیں خرید کر لائیں گے جب تک ہم نے اپنی نہیں بنائی ہو۔ ٹانگوں میں گھومیں گے، گدا گاڑیوں میں گھومیں گے، اپنے 2 نمبر گاڑیوں میں، کاروں میں گھومیں گے، سادہ قسم کا کام کریں گے، لیکن جب تک اپنی چیزیں ایجاد نہ کی ہوں اس وقت ہم کسی سے خریداری نہیں کریں گے۔ آج ہندوستان آسمان سے بات کر رہا ہے، آج ہندوستان اپنے جہاز بنا رہا ہے، آج ہندوستان اپنے ٹینک بنا رہا ہے، آج ہندوستان اپنے ایٹم بمز بناتے ہیں، اور ہمارا ملک چائنا کے علاوہ، ہمارا ملک کسی دوسری ملک کی غلامی کے علاوہ ایک سائیکل تک نہیں بنا سکتے۔ یہ لوگوں سے کاریں خریدتے جہازیں خریدتے ان سے بھیک مانگتے یہاں تک پہنچ گئے کہ پاکستان کا ہر بچہ، ہر چھوٹا اور بڑا، پتہ نہیں کتنے لاکھ اور کتنے ہزار ڈالر کا قرضدار اور مقروض ہو گیا ہے۔ یہ ٹھیک اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے لیے بہترین قسم کا درس عبرت دیا ہے، مگر ہمارے علماء تو اس کو کیا قصہ اور کہانی بنا کر کے پیش کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ اے پاکستان والو، تم لوگ اس آیت کے اندر اپنے چہرے کو دیکھ لو، جس طرح کی یہود کو مصر کی غلامی کے اندر سبزیاں اور ککڑ اور بادرنگ اور لہسن، دال، پیاز وغیرہ ملتے تھے، اور پھر جب ان کو آزادی ملی اور آزادی کے اندر ان کو من اور سروا جیسا خوراک ملتا تھا، مگر یہ ذلیل اس آزادی کے اوپر خوش نہیں تھے۔ اس آزادی کے بدلے میں ان کو جو اچھا خوراک ملا تھا یہ بھی ان کو میسر نہ ہوا، ان کو اچھا نہیں لگا، بلکہ پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے وہ یار ہمیں بہت یاد آتا ہے، وہاں کا جو وہاں کے مسور تھے، وہاں کا لہسن، وہاں کا پیاز، وہاں کا دال، وہاں کا ساگ، وہ ہمیں بہت یاد آتا ہے۔ غلامی ہوتی مگر اچھے کھانے ہوتے، قسم کے کھانے ہوتے، غلامی ہی بہتر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان سے کہہ دیجئے، قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون، آیا تم تبدیل کرتے ہو، تم بدلے میں لیتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو انتہائی کمزور چیز ہے، جو انتہائی دنی چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، کم قیمت چیز ہے، وہ مانگتے ہو، بالذی ہوا خیر، وہ انتہائی بہتر خوراک کے بدلے میں۔ اللہ کے بندو، تم اتنے بڑے بے غیرت اور نہ سمجھ ہو، تم یہ بھی نہیں سوچتے ہو کہ آزادی کے اندر اگر بھوکا ہم سو جائیں تو یہ بھوک میں سو جانا بھی ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن آزادی ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے فرعون سے آزادی دی۔ تمہیں آزادی پر خوشی نہیں ہے، اور پھر وہ غلامی والے کھانے مانگتے ہو، کہتے ہو کہ ہمیں اچھے لگتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان کے اوپر دال بھی ہو، ساگ بھی ہو، پیاز بھی ہو، لہسن بھی ہو، قسم کے ککڑے اور بادرنگ اور سلاد پڑا ہوا ہو، اور وہ ہمیں یاد آتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، اے ظالمو، اتستبدلون الذی ہوا ادنا، آیا تم بدلے میں مانگتے ہو اس کمزور اور بری چیز کو، بالذی ہوا خیر، اس بہتر چیز کے بدلے میں۔ اے ظالمو، تمہیں یہ آزادی پسند نہیں ہے، تمہیں یہ اچھے کھانے بھی پسند نہیں ہیں، غلامی کا دور تمہیں یاد آتا ہے پاکستانیوں کی طرح، غلامی کے بدلے میں سہولیات مانگتے ہو، غلامی کے بدلے میں لوگوں سے اچھی چیزیں مانگتے ہو، صرف باہر ملکوں سے اس لیے ناتا اور دوستی نہیں کاٹ سکتے ہو کہ پھر تم عیش نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبتو، اتر جاؤ، مصرن، کسی بھی ہموار زمین کی طرف۔ یہاں مصر سے مراد وہ مصر نہیں ہے،
شہر مراد نہیں ہے۔ قرآن نے جہاں بھی مصر کو ذکر کیا ہے شہر اور مصر کے معنی میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے غیر منصرف ذکر کیا ہے، یہاں منصرف ہے۔ اس سے مراد ہے ایک ہموار زمین، کوئی عام شہر، اس لیے کہ یہ چیزیں ہموار زمین میں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اتر جاؤ یہ اعلیٰ مکان سے، یہ اونچی جگہ سے، یہ عزت والی جگہ سے، جہاں تمہیں خوراک آتا ہے، جہاں تمہیں من اور سروا ملتے ہیں۔ اہبتو، اتر جاؤ مصرن، کسی شہر میں، فإن لکم، یقیناً ملے گا تمہیں، ما وہ چیز سألتم جو تم لوگوں نے مانگی ہے۔ جو چیز تم مانگتے ہو وہی چیزیں ملیں گی تمہیں۔ تمہیں اچھے خوراک کے بدلے میں بری چیزیں چاہیے، جس طرح کہ ہمارے پاکستانیوں کو آزادی کے مقابلے میں غلامی پسند ہے، اونچی مقام کی جگہ ذلت کی جگہ ان کو پسند ہے۔ اپنی بیویوں کو پردے میں رکھنے کے بجائے، اپنے لیے خاص رکھنے کی بجائے، اپنی بیوی کا شومنٹ کرنا، اپنی بیوی کو بڑے بڑے افسروں سے ملوانا اور امریکہ اور برطانیہ کے لوگوں کو دکھانا ان کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، اور ڈال دیا گیا ان کے اوپر، الذلت، ذلت، ان کے اوپر اللہ نے ذلت کو ڈال دیا، والمسکنت، اور پست ہمتی کو ڈال دیا۔ یہ وہاں سے ذلیل اور پست ہمت ہو گئے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے جو آج کل کے مفسرین نے نکالا ہے کہ ان کو اپنا ملک نہیں ملے گا، یہ ایسے نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں اللہ نے ان کو اتنا پست ہمت کر دیا، اتنا ذلیل کر دیا کہ دوسرے ملکوں کے حملوں کا جواب نہیں دے سکے، کسی کے جنگ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ بخت نصر آیا اور ان کا اینٹ سے اینٹ بجا دیا۔ یہ اتنے پست ہمت تھے کہ اپنی علاقے کو آزاد نہیں کر سکتے تھے، اور یہ پست ہمتی اور یہ ذلتیں آج کل مسلمانوں کے اوپر مسلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی قوم کے ساتھ نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے۔ یہود کے ساتھ اللہ کی کوئی ایسی ذاتی دشمنی والعیاذ باللہ نہیں ہے کہ بس ذلت اور مسکنت ان کے لیے لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان گناہوں کے بدلے میں، جب انہوں نے غلامی کو ترجیح دی آزادی کے بدلے میں، اور ان کو جو چیز مل گئی تھی آزادی کے اندر وہ چیزیں ان کو پسند نہیں تھی، اور ان کو وہی غلامی والی کھانے اور غلامی والے جو قسم کے چٹخارے تھے، وہاں وہ چیزیں ان کو یاد تھی۔ غلامی سے ان کو ڈر نہیں تھا، غلامی سے ان کو نفرت نہیں تھے۔ ان ظالموں نے اس غلامی کے زمانے کے کھانوں کو اور وہاں کے سونے کو، اٹھنے کو، غلامی کی زندگی کو یاد کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان بغیرتوں کی وجہ سے، دیوسیوں کی وجہ سے، ان بغیرتیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر ذلت اور پست ہمتی ڈال دی۔ کسی ملک اور کسی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ ہٹلر نے ان کو اینٹ سے اینٹ بجا دیا، اور بخت نصر نے ان کا اینٹ سے اینٹ بجا دیا۔ کتنے قوموں نے ان کو اپنے علاقوں سے نکالا۔ یہ ساری سزائیں ان کو اس لیے ملی کہ انہوں نے غلامی کو ترجیح دی تھی، غلامی کے کھانوں کو ترجیح دی تھی، غلامی کے وسائل کو ترجیح دی تھی۔ تو یہ کام اگر آج کوئی اور کرے گا تو اللہ ان پر پست ہمتی ڈالے گا۔ آج کل یہ بغیرتیاں جو یہودیوں میں تھی، غلامی کو برا نہ سمجھنا، کسی کو اچھی طریقے سے غلامی کرنا اس کی، اور اس کے سامنے اپنا دم ہلانا، اور ان کے ہر ہاں میں ہاں ملانا، اور اچھے کانوں کے لیے اور اچھی کاروں کے لیے اور اچھے مزوں کے لیے اللہ کے نعمتوں کو ٹکرانا۔ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالی کا یہ قانون ہے کہ جو بھی قوم یہودیوں کی طرح بے عزت اور بے غیرت ہوگا، جو بھی یہودیوں کی طرح غلامی کو ترجیح دے گا اور غلامی کے خوراکوں کو آزادی پر ترجیح دے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی ذلت اور رسوائی اور پست ہمتی ڈالے گا۔ آج یہ ذلت اور مسکنت مسلمانوں پر ڈال دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ سارے کرتوت جو یہود کرتے رہے اور ان گناہوں کے مستحق ہوئے،
اور ان عذابوں کے مستحق ہوئے، وہ سارے کے سارے گناہ آج مسلمانوں میں ہے۔ مصر میں فرعون کی غلامی یہودیوں نے اتنے مزے سے نہیں گزاری تھی جس طرح کہ آج کا مسلمان برطانیہ اور امریکہ کی غلامی مزے سے کر رہا ہے۔ یہودیوں نے فرعون کے سامنے غلامی میں اتنا سر نہیں جھکایا تھا، وہ کم از کم ایک موسیٰ کے ساتھ نکلنے کے لیے تو تیار ہو گئے، مگر اللہ کی قسم آج کا مسلمان برطانیہ اور امریکہ کے غلامی سے نکلنے کے لیے کسی موسیٰ کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ کسی لیڈر کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جو بھی لیڈر ان کو غلامی سے آزادی دلائے گا، اس لیڈر کے ساتھ یہ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے، اس لیڈر کو یہ کبھی زندہ باد نہیں کریں گے۔ ہر اس آدمی کے ساتھ ہوں گے جو ان کو غلامی کے اندر مزید دھکیلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے عذاب آج کے مسلمانوں کے اوپر مسلط کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوٹے غضب کے ساتھ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ جب ان لوگوں نے غلامی کو ترجیح دی، غلامی کی کھانوں کو اور سہولیات کو ترجیح دی، تو یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ غضب ان پر کیوں ڈھایا گیا؟ اس لیے کہ یہود تھے؟ نہیں۔ یہ ان پر یہ ذلتیں اور پست ہمتیاں ان پر کیوں ڈالی گئی؟ اس لیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی؟ نہیں، ان پر پست ہمتی اور ذلتیں اس لیے ڈالی گئیں کہ یہ بنی اسرائیل تھے؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم، یہ سب کچھ جو ان کے ساتھ ہوا، ذالک یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، یہ بانہم یہ اس لیے کہ یہ لوگ کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے کسی حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، جس طرح کہ آج ہم نہیں جھکا رہے۔ 70 سال سے ہم نے انگریز کے قانون کے لیے سر جھکایا ہے، بلکہ 1300 سالوں سے مسلمانوں نے غیروں کے قوانینوں کے سامنے سر جھکائے ہیں۔ امریکہ کے سامنے سر جھکایا، برطانیہ کے سامنے سر جھکایا، یہود کے سامنے سر جھکایا، ہندوستان کے سامنے سر جھکایا، اور فرانس اور جرمنی کے سامنے سر جھکانا، یہ سارے ہم ساری دنیا کے سامنے، اپنے لیڈر کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، اپنے اداروں کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، اپنے ایس ایچ او کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، اپنے کونسلر کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں۔ ہم سر جو نہیں جھکاتے صرف اللہ کی آیتوں کے سامنے نہیں جھکاتے، ہمیں اللہ کی آیتیں پسند نہیں ہے۔ جو گناہ یہود کا تھا، یہ گناہ ان سے زیادہ آج ہمارے اندر ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم، یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یہ اس لیے کہ یہ لوگ کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور یہ قتل کرتے تھے انبیاء کرام کو۔ یہودیوں کی اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس کا ذکر آتا ہے یہود کی تاریخ میں، وہ سیدنا زکریا علیہ السلام ہے کہ وہ انہوں نے شاہ یہودا ایواس کے حکم سے، شاہ یہودا ایواس کے حکم سے یہودیوں نے زکریا علیہ السلام کو ہیکل مقدس اور قربان گاہ کے درمیان شہید کر دیا، سنگسار کر دیا، پتھروں سے مار دیا۔ پھر دوسرا ذکر سیدنا مسیح کا وہ لوگ کرتے ہیں جو ان کے گمان میں سولی پر چڑھایا گیا، ان کا گمان یہ ہے کہ ہم نے مار دیا۔ بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو۔ آج کل کا مسلمان بھی جو نبی کا سچا وارث ہوتا ہے، جو سب سے صحیح دین بیان کرے گا، جو 1400 سال پہلی والی باتیں نکالے گا، جو لوگوں کو سچ پر گمزن کرے گا، جو لوگوں کو پورا دین بیان کرے گا، تو یہ مسلمان اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر الحق، بلا جرم شرعی۔ یہ مزید قباحت کے لیے ہے، ورنہ پیغمبر کوئی گناہ توڑا ہی کرتا ہے،
ذالک بما عصوا، یہ کفر جو وہ لوگ کرتے تھے اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ کفر کیسے ان کو گوارا ہوا؟ اتنا بڑا جرم کیسے ان لوگوں نے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا، یہ کفر اس لیے ان کو پسند آیا کہ یہ نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے گزرنے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا جو روزانہ نافرمانی کرتا ہے، جو ہر چیز میں حد سے گزرتا ہے، وہ اکیلا آہستہ آہستہ کفر کے قریب جاتا ہے، تو پھر کفر کرنے لگتا ہے۔ آج کل کا مسلمان نافرمانی اور حد سے تجاوز سے نکل چکا ہے، باقاعدہ آیات قرآنیہ کے کفر تک ہم سب پہنچ گئے ہیں۔ ہم ایک کونسلر کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ایک ایس ایچ او اور محرر کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ کی قسم ہم اللہ کی آیتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ اگر ہم اللہ کی آیتوں کے سامنے سر جھکانے والے ہوتے تو ہم جھوٹ نہ بولتے، ہم صرف نماز پڑھ کر کے دھوکے نہ کرتے، ہم 2 نمبریاں نہ کرتے، ہم بازاروں میں 2 نمبر چیزیں نہ بیچتے، ہم قسمیں نہ کھاتے، ہم زنائیں نہ کرتے، ہم قتل و غارت نہ کرتے، ہم دوسروں کا اعلی کار نہ بنتے، ہم یہود و نصارہ کے غلامی نہ کرتے، ہم افسروں کے سامنے چمچگیری اور تصنع نہ کرتے، ہم تملک کی دم نہ ہلاتے۔ اللہ کی قسم ہم اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ قرآن میں سوائے چند چیزوں کے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر زمانوں سے ہوتا رہا ہے، نماز ہے، داڑھی ہے، بیت اللہ جانا ہے، چکر لگانا ہے، وہاں اچھی اچھی لڑکیوں کو دیکھنا ہے اور پیسے خرچ کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے یہ دکھانا ہے کہ میں حاجی ہوں، میں بیت اللہ گیا تھا۔ وہاں مولویوں نے ہمیں جھوٹ بتایا ہے کہ ہم جب وہاں جاتے ہیں سارے گناہ دھل جاتے ہیں، بس ہم یہاں کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں دھل جاتے ہیں۔ یہ ایسی گپ شپ ہے۔ ایک گپ شپ تک ہم کیوں پہنچے؟ ہم اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ ہم سب مسلمان قرآن کے منکر ہیں، ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ چند رسومات کا نام ہم نے اسلام رکھا ہے، اور یہ جو غضبیں اور جو پست ہمتیاں اور جو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اللہ نے یہود پر ڈال دیا تھا، وہی ذلت اور مسکنت کے ہم مستحق ہو گئے ہیں، وہ آج ہماری اوپر مسلط ہے۔ آج غزہ میں ہم مارے جا رہے ہیں، آج کشمیر میں ہمیں لوٹا جا رہا ہے، آج برما کے اندر ہمارے مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا میں ہمارے مسلمانوں کے اوپر ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، یہاں ہماری اوپر بمباریاں ہوتی ہیں، اور 40 سال ہمارے اوپر افغانستان کے اندر بمباریاں ہوئیں۔ تم بتاؤ کون سا وہ عذاب ہے جو یہودیوں پر اللہ نے مسلط کیا تھا آج کے مسلمانوں پر مسلط نہیں ہے؟ جو گناہ اور کفر یہود کرتے تھے اس میں ہم ان سے آگے ہیں، جو غلامی یہود فرعون کا کرتے تھے اس غلامی میں ہم ان سے آگے ہیں، جو تورات اور زبور سے جو انکار رسالت مآب کا یہود نے کیا تھا اس سے زیادہ اس قرآن کے اندر آیتوں سے ہم انکار کرتے ہیں۔ تو پھر کیسے وہی یہودیوں کے عذاب ہماری اوپر نہیں آئیں گے؟ مولوی تمہیں روزانہ کہا رہے گا، یہ پیر تم سے اسی لیے پیسے بٹورتے رہے۔ میں موحد پیر ہوں، میرے ہاتھ چومو، میرے پیروں میں نیچے سجدہ کرو۔ موحد پیر کے سامنے پیر بخاری، حلف فلان بخاری، موحد کا نام رکھو زنا جائز، موحد کا نام رکھو شرک جائز، موحد کا نام رکھو پیری مریدی جائز۔ یہ مولوی یہ پیر تمہیں یہی کہتے رہیں گے، یہی تمہیں روزانہ کہتے رہیں گے کہ ہمارے اوپر اللہ کا بہت فضل ہے، یہود کے اوپر ذلت اور خواری ہے، اس کو حکومت نہیں ملے گی۔ پوری دنیا پہ وہ حکومت کر رہے ہیں۔ بے حیاؤ، جھوٹو، قرآن پر جھوٹ مت باندھو، پوری دنیا کے اوپر یہود کی حکومت ہے۔ برطانیہ اور امریکہ بھی ان کے نیچے ہے، اور تم تو امریکہ کے نیچے ہو، تم تو اس کی نیچے سے نیچے ہو، مولویوں کے دھوکے سے دھوکہ کھا رہے ہو، اور تمہیں کہا ہوا ہے تمہاری اوپر رحمت ہے اور ان کی اوپر نہیں۔ وہ تمام ذلتیں، وہ تمام عذابیں
جو یہود پر مسلط تھیں، نصارہ پر مسلط تھی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، وہ کرتوت آج تمہارے اندر کامل درجے میں موجود ہے۔ وہ عذاب بھی تمہاری اوپر آئے گا اور آیا ہوا ہے، اور تم اس کے اندر گھرے رہو گے جب تک قرآن کو ہاتھ میں نہیں لوگے، ساری کتابوں کو اس قرآن کے نیچے نہیں لاؤ گے، سارے پیروں اور مولیوں کو لات مار کر کے قرآن کو سینے سے نہیں لگاؤ گے، رب کے ساتھ عشق نہیں کرو گے، اس کی آیتوں کے اوپر سر نہیں جھکاؤ گے، اللہ کی قسم یہ ذلت اور خواری تمہاری مقدر رہے گی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے دوبارہ، وَإِذْ قُلْتُمْ، جب کہا تم نے اے یہودیو، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک قسم کے کھانے پر، فادع لنا، پس مانگیے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ نکالے ہمارے لیے، مما، ان چیزوں سے، تنبت الارض، جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا، زمین کی سبزیوں میں سے، وقصائہا، اور ککڑیوں میں سے، وفومہا، اور لہسن میں سے، وعدسہا، اور زمین کے مسور میں سے، وبصلہا، اور زمین کے پیاز میں سے۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا، اتستبدلون الذی، آیا تم بدلے میں مانگتے ہو، ہوا ادنا، اس چیز کو جو بہت کمزور اور ذلیل اور ادنا ہے، بالذی ہوا خیر، ایک بہترین چیز کے بدلے میں، اہبطوا مصرن، پس اتر جاؤ کسی ہموار شہر میں، فإن لکم، یقیناً ہوگا تمہاری لیے، ما، وہ چیزیں، سألتم، جو تم لوگوں نے مانگی ہوئی ہیں، مگر سب کچھ تو ملا، کھانا تو ملا، مزے تو ملے، جہاز تو ملے، امریکہ اور برطانیہ میں چکریں تو ملی، وہاں جزیرے تو ملے، لیکن وضربت علیہم، اور تھوپ دیا گیا، ڈال دیا گیا ان کی اوپر، الذلت، ذلت، والمسکنت، اور پست ہمتی، یہ ہمیشہ ذلیل اور پست ہمت رہیں گے، غلام رہیں گے، وباؤ بغضب، اور لوٹے غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ یہ کیوں غضب کے مستحق ہوئے؟ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ ان لوگوں، یہ لوگ، کانوا یکفرون، یہ تھے کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، بآیات اللہ کے، اللہ کے آیتوں سے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو، بغیر الحق، ناحق طور پر۔ یہ اتنا بڑا اقدام کیسی ہوا؟ کفر پر کیسے آمادہ ہوئے؟ اچھے لوگوں کو، انبیاء کو کیسے قتل کرنے لگے؟ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ یہ ان ہمیشہ عصوا، نافرمانی کرتے رہے، وکانوا یعتدون، اور حد سے گزرتے رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین مسلمانوں کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمیں جو قرآن ایرانیوں سے نے سکھایا ہے، جس راستے پر ہمیں مجوسوں نے ڈال دیا ہے، یا اللہ اس راستے سے ہمیں اٹھا کر صراط مستقیم عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، مسلمانوں کو متحد کر دیجیے قرآن اور سنت پر۔ اللہ تعالیٰ ان کو غلامیوں سے آزاد کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد